إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ نے 114 صورتوں میں سے 44 صورتوں کے شروع میں قسمیں استعمال کی ہیں، اور کسی سورہ کے شروع میں 1 قسم ہے، کسی کے شروع میں 2، کسی کے آغاز میں 3، جیسے سورہ مبارکہ العادیات ہے، کسی سورہ کے شروع میں 4 قسمیں جیسے سورہ مبارکہ 3، اور کسی سورہ کے شروع میں 5 قسمیں جیسے سورہ مبارکہ فجر، اور سورہ مبارکہ فجر کے بعد جس سورہ میں اللہ نے سب سے زیادہ قسمیں اٹھائیں وہ سورہ مبارکہ شمس ہے۔ کل 15 آیتیں، اور 15 میں سے پہلی 7 آیات میں حق تعالیٰ نے مسلسل 11 قسمیں استعمال کی۔ سب سے پہلے سورج کی قسم فرمایا والشمس وضحاها، مجھے سورج کی قسم۔ ان 11 قسموں میں سے 8 قسمیں مطلق ہیں، ان میں کوئی قید نہیں ہے، شرط نہیں ہے، لیکن 3 قسمیں مقید ہیں، مشروط ہیں۔ اس فرق کو میں کل بیان کروں گا۔ پہلی قسم جو مطلق ہے اور جس میں کوئی قید و شرط نہیں، وہ سورج کی قسم ہے، اور دوسری قسم چاند کی ہے، لیکن چاند کو حق تعالیٰ نے اس قسم کو مشروط بیان کیا۔ فرمایا والقمر اذا تلاها، مجھے چاند کی قسم جب وہ بلا فاصلہ سورج کے ساتھ طلوع کرتا ہے۔ یہ کون سا چاند ہے؟ پہلے 10 دنوں میں سورج کے غروب اور چاند کے طلوع میں خاصا فاصلہ رہتا ہے، کم و بیش۔ آخری 10 دنوں میں یہی کیفیت ہے۔ مہینے کے وسط کے 10 دنوں میں، درمیان کے 10 دنوں میں یہ فاصلہ کم ہو جاتا ہے۔ وہ دن جس دن سورج کے غروب میں اور چاند کے طلوع میں کوئی فاصلہ نہیں رہتا، وہ 14ویں کا چاند ہے۔ پروردگار یہ فرما رہا ہے کہ مجھے 14ویں کے چاند کی قسم، مجھے سورج کی قسم، مجھے سورج کی قسم، مجھے 14ویں کے چاند کی قسم۔ والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها، دوسری قسم میں چھوڑ گیا جو پہلی آیت میں پروردگار نے دوسری قسم استعمال کی۔ فرمایا والشمس، سورج کی قسم، وضحاها، اور وقت ضحیٰ کی قسم۔ وقت ضحیٰ یہ کون سا وقت ہے؟ سورج کے ذریعے سے 3 وقت 4 وقت وجود میں آتے ہیں۔ سب سے پہلے وقت طلوع، جب سورج کی روشنی کا آغاز ہوتا ہے اور اس کائنات میں، اس عالم ہست و بود میں سورج کی روشنی تدریجاً پھیلنا شروع ہوتی ہے اور زمین کو اپنے حصار میں لینا شروع کرتی ہے، یہ وقت طلوع ہے۔ ایک وقت وقت غروب ہے جب سورج کی روشنی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ایک وقت وقت زوال ہے جب سورج کی روشنی میں کمی کا آغاز ہوتا ہے، وہ وقت جس وقت آپ نماز ظہر پڑھ سکتے ہیں۔ مثلا اگر آپ ڈیرہ غازی خان سے باہر چلے جائیں، نہ آپ کے پاس گھڑی ہے، نہ یہ ڈیجیٹل بٹیرا آپ کی جیب میں ہے، موبائل سیل، تو اب آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، کیسے پتہ چلے کہ ظہر کا وقت ہوا یا نہیں، زوال کا وقت ہوا نہیں؟ تو اس کا قاعدہ جو فقہی کتابوں میں بیان کیا گیا، آپ ایک ڈنڈا، چھڑی، شاخص اسے زمین میں گاڑ دیں، اور جب اس چھڑی کا سایہ ختم ہو جانے کے بعد یا انتہائی کم ہونے کے بعد دوبارہ بڑھنا شروع ہو جائے، یہ وقت زوال ہے۔ اس وقت آپ ظہر کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ وقت زوال وہ وقت ہے جب سورج کی روشنی میں کمی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ پروردگار نے نہ وقت طلوع کی قسم اٹھائی، نہ وقت زوال کی قسم اٹھائی، نہ وقت غروب کی قسم اٹھائی۔
پروردگار نے سورہ مبارکہ شمس میں وقت ضحیٰ کی قسم اٹھائی۔ یہ کون سا وقت ہے؟ یہ زوال سے پہلے کے 2-2.5 گھنٹے کم و بیش یہ وقت ضحیٰ ہے۔ کیوں پروردگار اس وقت کی قسم اٹھا رہے؟ اس لیے کہ ان لمحات میں سورج پوری طرح سے صفحہ زمین کو اپنے حصار میں لے لیتا ہے اور پوری زمین سورج کی روشنی سے چمک رہی ہوتی ہے۔ یہ سورج کی روشنی کا عروج ہوتا ہے وقت ضحیٰ، اس لیے پروردگار دوسرے مرحلے میں وقت ضحیٰ کی قسم اٹھا رہے۔ مجھے سورج کی قسم، مجھے وقت ضحیٰ کی قسم، اور مجھے 14ویں کے چاند کی قسم۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها، اور مجھے دن کی قسم جب دن پوری طرح سے متجلی ہو جاتا ہے، واللیل اذا یغشاها، اور مجھے رات کی قسم جب یہ چھا جائے گی، والسماء وما بناها، مجھے آسمان کی قسم اور اس کے حسن صنعت کی قسم، اس کی عمدہ بناوٹ کی قسم، والارض وما طحاها، مجھے زمین کی قسم اور زمین کے بچھائے جانے کی قسم، والنفس وما سواها، مجھے نفس انسانی کی قسم، اس کے توازن، اعتدال اور تسویہ کی قسم، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے اس نفس انسانی میں الہام کیا فجور کو اور تقوی کو۔ الہام اور وحی میں کیا فرق ہے؟ الہام اور وحی بنیادی طور پر دونوں ایک حقیقتیں ہیں۔ الہام میں بھی کوئی مطلب پروردگار انسان کے دل میں، اس کے مملکت وجود میں، اس کے دماغ میں، اس کے وجدان میں القاء کرتا ہے، اور وحی میں بھی وہ مطلب علمی، وہ مفہوم انسان کے وجود میں القاء کیا جاتا ہے۔ لیکن بنیادی فرق جو استاد ہادی معرفت نے بیان کیا علوم قرآن میں، وہ یہ ہے وحی اور الہام میں فرق کہ الہام کے وقت جب مطلب القاء ہوتا ہے تو انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ القاء کرنے والا کون ہے، لیکن وقت وحی انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ کون مجھ پر وحی کر رہا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا، پروردگار یہ 11 قسمیں اٹھا کے فرما رہے ہیں ہم نے نفس انسانی میں الہام کیا فجور، فجور، فجر، فاجر، فجرہ، یہ سب ایک خاندان کے لفظ ہیں۔ امام راغب اصفہانی نے مفردات راغب میں فجر، فجور، فجرہ کا مطلب وسیع شگاف بیان کیا۔ امام حسین نے اپنے خط میں یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان کو فاجر کہہ کے خطاب کیا۔ فاجر یعنی وہ شخص جس نے اپنے عمل اور کردار سے دین کی رضا کو چاک چاک کر دیا، دین کی چادر کو پھاڑ دیا۔ وقت فجر کو اب فجر کہتے ہیں۔ کیوں فجر کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ لمحات رات کی تاریکی کے پردے کو چاک کر دیتے ہیں۔ تو انسان فاجر کو فاجر کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ ایسا شخص جو اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنی شخصیت، اپنی روح، اپنے وقار، اپنی عزت، ان تمام پردوں کو، ان حجابات کو چاک کر دیتا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا، ہم نے الہام کیا نفس انسانی میں فجور کو، وَتَقْوَاهَا، اور تقوی کو۔ تقوی کا سے مراد کیا ہے؟ تقوی کا معنی بعض افراد نے خوف کیا، بعض نے ڈر کیا ہے، بعض نے تقوی کا معنی پرہیزگاری کیا، جیسے خود ہم دیکھتے ہیں تفسیر نمونہ یا اردو زبان میں جو تفاسیر بیان ہوئی۔ لیکن استاد حق شہید مرتضیٰ مطہری نے بیان فرمایا کہ تقوی کا معنی نہ خوف ہے، نہ ڈر ہے، نہ پرہیزگاری ہے۔ انہوں نے حیرت کا اظہار کیا کہ مسلمان علماء نے کب سے تقوی کا معنی پرہیزگاری کرنا شروع کر دیا، کب سے تقوی کا معنی خوف کرنا شروع کر دیا۔ نہ، تقوی خوف نہیں ہے، ڈر نہیں ہے، پرہیزگاری نہیں ہے، بلکہ مفردات راغب میں امام راغب اصفہانی نے تقوی کا معنی نگہداشت کیا، حفاظت، بچاؤ، بچاؤ، نگہداشت۔ جس طرح سے نہج البلاغہ میں مولا متقیان نے تقوی کو قلعہ سے تشبیہ دی ہے۔ تقوی یعنی قلعہ ہے، حصار ہے انسان کے گرد۔ جس طرح سے قرآن مجید نے تقوی کو لباس قرار دیا، جس طرح سے انسان قلعہ کے اندر محفوظ ہوتا ہے اپنے دشمنوں سے، جس طرح سے لباس کی وجہ سے انسان گرمی سردی کے آثار سے محفوظ ہوتا ہے، قرآن نے بھی یہی حفاظت معنی کیا تقوی کا۔ روزے کو جو فلسفہ بیان ہوا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے مومنین تم پر روزوں کو فرض کیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جس طرح سے تم پر پچھلوں پر فرض کیا گیا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔
پس روزہ بذات خود اہمیت نہیں رکھتا، فلسفہ وجوب روزہ اس لیے تاکہ انسان متقی ہو جائے۔ تقویٰ کیا ہے؟ جس طرح سے عروج السعادہ میں ملا احمد نراقی نے بیان کیا، تقویٰ کی مثال دیتے ان کا کہ ماضی میں بعض بزرگان پور گوئی سے بچنے کے لیے، زیادہ گفتگو سے بچنے کے لیے اپنے منہ میں کنکریاں بھر لیتے تھے، یہ تقویٰ ہے۔ لیکن استاد شہید مرتضیٰ مطہری نے، آیت اللہ تقی مصباح یزدی نے، ان شخصیات نے اس مفہوم کو رد کیا، کہا یہ تقویٰ نہیں ہے، یہ تقویٰ کی مشق ہو سکتی ہے، تقویٰ ایک الگ حقیقت کا نام ہے۔ اسی طرح سے روزہ تقویٰ کی مشق ہے۔ تقویٰ ایک ملکہ کو کہتے ہیں، ایک صلاحیت کو کہتے ہیں، ایک نظام کو کہتے ہیں۔ ہمارے وجدان میں، ہماری روح میں جو مدافعتی سسٹم بن جاتا ہے گناہوں کے خلاف، اسے تقویٰ کہا جاتا ہے۔ جیسے مثلا ابھی آپ اپنے گھروں سے چل کر امام بارگاہ تک آئے، انہی قدموں سے چل کے آئے۔ جب آپ چھوٹے بچے تھے، پہلی مرتبہ آپ کے والدین نے، آپ کے بڑوں نے، چچا تایا نانا نے، دادا نے، آپ کے بڑے بھائی نے، بہن نے، کزن نے آپ کی انگلی پکڑ کے آپ کو چلنا سکھایا، اور ہزار کوشش کے باوجود آپ کے قدم لڑکھڑا جاتے تھے، زمین پر گر جاتے تھے، پھر اٹھایا جاتا تھا، کبھی زخمی ہو جاتے تھے۔ لیکن اب آپ چلتے ہیں، یہ ڈی جی خان ہے، اگر آپ یہاں سے چلے جائیں لاہور، اور لاہور کی کھلی اور کشادہ اور بڑی سڑکوں میں ایسے مقامات، جیسے میں جب کبھی داتا دربار کے سامنے سے گزرتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ ایک عجیب، ایک غوغا، ایک طوفان بدتمیزی، ہر طرف سے ایک بے ہنگم ٹریفک۔ لیکن اس دوران میں دیکھتا ہوں بہت سارے افراد روڈ عبور کر رہے ہوتے ہیں، سڑک کو عبور کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ بچہ جو اپنے بچپنے میں جب چلنا سیکھ رہا ہوتا ہے تو ہزار احتیاط کے باوجود لڑکھڑا جاتا ہے، گر جاتا ہے، لیکن پھر ایک مرتبہ یہ ملکہ اور استعداد اور صلاحیت اور لیاقت اور قابلیت حاصل ہونے کے بعد اتنا پختہ ہو جاتا ہے، یہ اس کے اندر ایک ایسا نظام بن جاتا ہے کہ اب یہ آنے واحد میں، چشم زدن میں، ایک لمحے میں دیکھ رہا ہے ادھر سے رکشہ آ رہا ہے، ادھر سے بڑی گاڑی آ رہی ہے، ادھر سے چھوٹی گاڑی آ رہی ہے، ادھر سے بھی گاڑی آ رہی ہے، میں اس دوران میں کس ترتیب سے چلوں، کتنی رفتار سے چلوں کہ میں حادثے کا شکار بھی نہ ہوں اور بچ کر دوسری سمت پہنچنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ یہ ملکہ ہے۔ جس طرح سے آپ لکھتے ہیں، شروع میں استاد آپ کے سر پہ کھڑا ہے، ٹیچر آپ کے سر پر ہے، اور آپ سے کہتے ہیں الف لکھو، سیدھا کرو، اور ہزار احتیاط کے باوجود پھر آپ ٹیڑھا کر دیتے ہیں۔ لیکن اب جب آپ لکھنا شروع کرتے ہیں تو وہ بے خیالی میں ایک طرف سن رہے ہیں، دوسری طرف لکھتے چلے جا رہے ہیں۔ جیسے ڈرائیونگ ہے، پہلے آپ ڈرائیونگ جب سیکھ رہے ہوتے ہیں، ڈرائیور آپ کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے، گیئر پہ اس کا ہاتھ ہوتا ہے، وہ آپ کو بتاتا ہے اس طرح سے چلانا ہے، یوں اپنے اسٹیئرنگ پہ ہاتھ رکھنا ہے، اس طرح سے ایک پاؤں بریک پہ ہونا چاہیے، ایک کلچ پہ ہونا چاہیے، ایک ریس پہ، اس طرح سے۔ اور آپ بریک پہ پاؤں رکھنا چاہتے ہیں، وہ آپ کو روکتے ہیں کہ سامنے سے کوئی چیز آ رہی ہے بریک پہ، اور آپ کوشش کے باوجود اس طرح سے انسان بکھلا جاتا ہے کہ بجائے بریک پر پاؤں رکھنے کے وہ ریس کے اوپر پاؤں رکھتا ہے، اور یقینی حادثے سے دوچار ہو جاتا ہے۔ لیکن پھر سیکھتے سیکھتے ایک ایسے مرحلے میں آپ آ جاتے ہیں کہ اگر آپ کو آدھی رات کو اٹھایا جائے کہ گھر میں کوئی بچہ علیل ہو گیا، بیمار ہو گیا، اس کو ہاسپٹل لے کے جانا ہے، تو نیند بے ہوشی کیفیت میں جب انسان نیند سے جاگتا ہے اور آدھی نیند میں اس جاگ رہا ہے تو اس کا ہاتھ گیئر پہ جاتا ہے، اور وہ اس بے خیالی میں بھی ٹریفک کر رہا ہوتا ہے، ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے، تو اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے، حادثے سے دوچار نہیں ہوتا۔ اسی کا نام ملکہ ہے، اسی کا نام استعداد ہے، یہ نظام ہے، یہ سسٹم ہے، یہ قابلیت ہے۔ ملکہ وہ وصف کہ جس کے حاصل ہونے کے بعد کوئی بھی کام انسان سے سہولت سے سرزد ہوتا ہے۔ تقویٰ بذات خود مشق نہیں ہے، تقویٰ ملکہ ہے۔ جب انسان میں تقویٰ آ جاتا ہے، جس طرح سے بابا طاہر عریان کہتے ہیں کہ جو بھی آنکھیں دیکھتی ہیں دل ان کا اسیر ہو جاتا ہے، اس لیے میں ایسا خنجر بناؤں گا کہ جس سے میں تیز دھار خنجر سے آنکھوں کو نکال دوں تاکہ نہ یہ آنکھیں دیکھیں کسی کو، نہ دل اسیر ہو۔ تو شہید مرتضیٰ مطہری کہتے ہیں کہ اگر تم آنکھوں کے لیے خنجر بناؤ گے تو پھر کانوں کے لیے بھی ایک خنجر ہونا چاہیے، زبان کے لیے بھی ایک خنجر ہونا چاہیے، پھر تو پوری طرح سے تم خود کو کاٹ کے رکھ دو، اس لیے کہ ہر عضو جب دیکھے گا اثر لے گا نہ۔ جس طرح سے بابا طاہر عریان سے ان کے اشعار ہیں، شیخ سعدی نے کہا کہ جب وہ کہتے ہیں کہ ایک عارف جنگل میں بسیرا کر کے بیٹھا ہوا ہے اور اس سے پوچھا گیا کہ تم شہر میں کیوں نہیں جاتے، تو اس نے جواب دیا کہ شہر میں پھسلن بہت ہے اور انسان کے گرنے کے امکانات زیادہ بڑھ جاتے ہیں، اگر بڑے سے بڑا ہاتھی چلا جائے تو وہ بھی پھسل سکتا ہے، وہاں پھسلن کے امکانات ہیں، اس لیے میں نے جنگل میں بسیرا کر لیا، یعنی انسان دنیا سے کٹ جائے۔ نہ، یہ تقویٰ نہیں ہے۔ تقویٰ اس نظام کا نام ہے، اس صلاحیت کا نام ہے، اس استعداد کا نام ہے، اس قابلیت کا نام ہے،
اس مدافعتی نظام کا نام ہے کہ جب وہ انسان کے وجود میں منتقل ہو جاتا ہے اور انسان کی روح اور انسان کے وجدان میں اور انسان کے درون میں اور انسان کے باطن میں جب وہ سسٹم بن جاتا ہے تو اس کی موجودگی میں وہ انسان کا محافظ بن جاتا ہے، اس کی نگہداشت کرتا ہے، چاہے وہ گناہ گاروں کے بیچ میں بیٹھ جائے، گناہوں کے بیچ میں بیٹھ جائے لیکن آلودہ نہیں ہوتا۔ جس طرح سے جناب زلیخا نے چاروں طرف سے دروازے بند کیے اور یوسف کو گناہ میں ملوث کرنا چاہ رہی تھی، لیکن یہ یوسف علیہ السلام کا تقویٰ تھا کہ گناہ کے تمام مواقع میسر ہونے کے باوجود خود کو اس پستی سے، گناہ سے نکالنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ تقویٰ ہے، یہ وصف ہے، روزہ انسان کو متقی بناتا ہے۔ تقویٰ بھی منزل نہیں ہے، تقویٰ اس لیے تاکہ انسان پروردگار کا شاگرد بن جائے، تاکہ قرآن اس کے وجود پر اترنا شروع ہو جائے، قرآن کی آیات کو سمجھنا شروع کر دے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے نفس انسانی میں الہام کیا فجور کو اور تقویٰ کو۔ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، بتحقیق وہ کامیاب ہو گیا جس نے خود کا تزکیہ کر لیا۔ زکا یزکی، تزکیہ، زکوٰۃ، پستی سے بلندی کی طرف سفر کو کہا جاتا ہے۔ زکوٰۃ کو، تزکیہ کو، یعنی انسان پستی سے اٹھ کے بلندی کی طرف یعنی کمال کی طرف سفر شروع کر دے۔ اور چونکہ اس سفر کمال کا آغاز طہارت سے ہوتا ہے، پاکی سے ہوتا ہے، تو اس لیے مفسرین اور قرآن کا ترجمہ کرنے والوں نے اس آیت کا اس دلالت التزامی کے تحت معنی کیا، کامیاب ہو گیا وہ جس نے خود کو پاک کر لیا۔ وقد خواب من دسا، خوابہ خیبہ، اس سے مراد وہ شخص کی جو منزل تک نہ پہنچ سکا، نامراد رہ گیا، ناکام رہ گیا۔ خلق ہوا تھا کسی کام تک پہنچنے کے لیے، منزل تک پہنچنے کے لیے، لیکن جس مقصد کے لیے خلق ہوا اس منزل تک نہ پہنچ سکا، برباد ہو گیا، نامراد ہو گیا، ناکام ہو گیا، تباہ ہو گیا وہ جس نے خود کو گناہوں میں غرق کر لیا۔ میرے عزیزو، اس سورہ میں سب سے پہلی قسم پروردگار سورج کی اٹھا رہا ہے۔ کیوں پروردگار سب سے پہلی قسم سورج کی اٹھا رہا ہے؟ کیا کردار ہے اس کائنات میں سورج کا؟ سورج اس کائنات میں عامل حیات ہے، عامل زندگی ہے۔ جتنے بھی حیات کے منابع ہیں، ایک روشنی ہے، دوسرے حرارت ہے۔ ان حرارت اور روشنی کی وجہ سے انسان زندہ ہے، جی رہا ہے، سانس لے رہا ہے زمین کے سینے پر۔ اور حرارت اور روشنی ہر دو کا منبع سورج ہے۔ اگر یہ سورج کا چراغ بجھ جائے، اسی لمحے کائنات نابود ہو جائے، انسان ختم ہو جائے، مر جائے۔ انسان سورج کی وجہ سے زندہ ہے، کائنات سورج کی وجہ سے چل رہی ہے۔ جتنی بھی خوراک تیار ہوتی ہے، یہاں تک کہ بحر اطلس میں، بحر اوقیانوس میں 14 کلومیٹر گہرائی میں پانی کے اندر جو مچھلیاں اور دیگر آبی مخلوقات جو رزق حاصل کر رہے ہیں، وہ سب کا سب سورج کی وجہ سے بنتا ہے۔ جتنے پودے اگ رہے ہیں، یہ بخارات جو سورج سے بادل بناتے ہیں اور اڑ کے مختلف جگہوں پر ہواؤں کو جو ہوا چل رہی ہے سورج کی وجہ سے چل رہی ہے۔ یہ بادل جو مختلف علاقوں سے سفر کر کے دوسرے علاقوں تک پہنچ رہے ہیں، سورج کی وجہ سے پہنچ رہے ہیں۔ آپ کے ڈیرہ خاصی خان میں یہ جو کنویں ہیں، یہ ندی نالے ہیں، یہ جو دریا بنتے ہیں، یہ سب سورج کی وجہ سے بنتے ہیں۔ سورج نہ ہو، وہی سمندر کا پانی سمندر میں رہ جائے، نہ یہ کوئی ندی بنے، نہ نالا بنے، نہ کنواں بنے، اس طرح سے پانی مختلف علاقوں میں موسم کبھی سفر نہ کر سکیں، ہمیشہ گرمی رہے، ہمیشہ سردی رہے۔ یہ سورج کی وجہ سے موسموں میں تبدیلی ہوتی ہے۔ کشش ثقل جو آپ اپنی ٹانگ پاؤں زمین سے اٹھاتے ہیں، دوبارہ زمین پر نہ پڑ سکے اگر سورج موجود نہ ہو، یہ سورج کی وجہ سے ہے۔ جتنے بھی منابع حیات ہیں، سب کا سرچشمہ سورج ہے۔ جتنے بھی حرارت کے منابع ہیں، جتنے بھی قوت کے منابع ہیں، یہ تیل، پیٹرول، ڈیزل، کوئلہ، ان سب کا وجود سورج کی وجہ سے۔ اگر سورج نہ ہو، نہ تیل بن سکے، نہ ڈیزل بن سکے، نہ پیٹرول بن سکے، نہ کوئلہ بن سکے۔ جتنی بھی معدنیات آپ نے اپنے ہاتھوں میں جو پتھر پہنے ہوئے، عقیق ہے، فیروزہ ہے، زبرجد ہے، پکھراج ہے، نیلم ہے، یاقوت ہے، جتنے بھی پتھر ہیں، یہ جتنی دھاتیں وجود میں آ رہی ہیں، معدنیات، سب سورج کی وجہ سے ہیں۔ یہ سورج ہے۔ آپ چاند پہ چلے جائیں، آپ چاند پر زندگی نہیں گزار سکتے، اس لیے کہ چاند پر 2 ہفتے کا دن ہے اور 2 ہفتے کی رات ہے۔ زمین پر انسان زندہ رہ سکتا ہے، چاند پر کیوں زندہ نہیں رہ سکتا؟ اس لیے کہ جب 2 ہفتے کی رات ہوتی ہے تو درجہ حرارت نقطہ انجماع سے اتنا گر جاتا ہے کہ اب جو بھی شے نصف شب کو وہاں پہ پہنچے گی، قدم رکھے گی، وہ برف بن کے نابود ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اور دن میں 300 درجے سینٹی گریڈ سے بھی درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے۔ جو بھی شے جل جائے گی، جل کے راکھ ہو جائے گی۔ یہ سورج ہے، اس کائنات میں یہ سورج کی حیثیت ہے۔
اس لیے پروردگار سب سے پہلے، البتہ یہ ظاہری معنی ہے، ان قسموں کا باطنی معنی کل عرض کروں گا۔ سورج کی قسم اٹھا رہے پروردگار، چاند کی قسم اٹھا رہے، اس کے علاوہ آسمان کی قسم اٹھا رہے، آسمان کے حسن صنعت کی قسم اٹھا رہے، زمین کی قسم اٹھا رہے، زمین کے بچھائے جانے کی قسم اٹھا رہے، نفس انسانی کی قسم اٹھا رہے، اور ساری قسموں کے بعد پروردگار فرما رہے قد افلح من زکاہا۔ اور تزکیہ کا انداز، تزکیہ کا آغاز چونکہ پاکی سے ہوتا ہے، سب سے پہلے جو طہارت مطلوب ہے پروردگار کو انسان سے، وہ رزق میں طہارت مقصود ہے، وہ روزی میں طہارت مقصود ہے، وہ خوراک میں اور انسان کی غذا میں پاک ہونا چاہیے۔ جہاں سے یہ لقمہ انسان کی اساس وجود میں آ رہی ہوتی ہے، یہ لقمہ پاک ہونا چاہیے۔ کیوں لقمہ پاک ہونا چاہیے؟ کیوں پروردگار سورج سے قسم کا آغاز کر رہے؟ دیکھیے ابھی جب آپ تشریف لائے اپنے گھروں سے، مغرب پڑھی، عشاء پڑھی، اس کے بعد آپ نے ڈنر کیا، کھانا کھایا، لیکن اب جب صبح میں ناشتہ کریں یا دن میں، یہ جوان اور بچے جو میرے سامنے بیٹھے ہیں، میں ساری تمہید بیان کی اور اب نتیجے عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ اب جب بیٹھیں دسترخوان پر اور جیسے ہی آپ کے سامنے روٹی رکھی جائے، نان رکھے جائیں، روٹی کا لقمہ توڑ کر جیسے ہی اٹھائیں اور حلق تک لے کے جائیں، تو میری اس بات کو یاد کیجئے گا جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک لقمہ روٹی کس طرح سے پروردگار انسان کے لیے مہیا کرتا ہے۔ سب سے پہلے ہمارا کسان، ممکن ہے ہم میں سے بھی بہت سارے کسان ہوں، جیسے میں خود کسان ہوں، بہت سارے آپ میں سے کسان موجود ہوں گے۔ سب سے پہلے مرحلے میں اس اناج کے لیے آپ دانہ اٹھاتے ہیں، اٹھا کر زمین کو نرم کرتے ہیں اور اس زمین کے اندر اس دانے کو چھپا دیتے ہیں۔ جب آپ نے یہ دانہ گندم کا یا کسی بھی اناج کا زمین کے اندر رکھا، یہ گل جائے، سڑ جائے، ختم ہو جائے، نابود ہو جائے، تباہ ہو جائے، لیکن نہ، یہی دانہ پھٹتا ہے اور اس کے اندر سے ایک کونپل نمودار ہوتی ہے اور وہ پھر اوپر سر نکالتی ہے۔ کون سی وہ ذات ہے جو زمین کے سینے سے اس کونپل کو باہر نکال رہی ہے؟ علی ابن ابی طالب نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے کہ الحمدللہ الذی خلق الحب وبرأ النسمہ، حمد ہے اس پروردگار کے لیے کہ جس نے بیج کو شگافتہ کیا اور اس کے اندر سے کونپل کو ظاہر کیا۔ پہلے انسان بیج زمین کے اندر اتارتا ہے، پھر یہ بیج پھٹتا ہے، کونپل نکلتی ہے اور آہستہ آہستہ یہ کونپل سر اٹھاتی ہے اور زمین کے سینے کو چیرتے ہوئے باہر آتی ہے۔ یہ کونپل اتنی نرم ہے، نازک ہے کہ اگر پانی کی تیز دھار اس کونپل کو چھو جائے تو یہ ٹوٹ کے ختم ہو جائے، لیکن اتنی مضبوط ہے کہ زمین کے سینے کو چیر کے باہر آ رہی ہے۔ وہ کون سی ذات ہے جو اس نرم و نازک کونپل کو زمین کے سینے کو چیرتے ہوئے باہر لے کے آتی ہے؟ اسی کا نام اللہ ہے، اسی کا نام خدا ہے۔ اور پھر تدریجاً اس میں بڑھوتری آ رہی ہے، یہ کونپل بڑھ رہی ہے، پودا بن رہی ہے، یہاں تک کہ درخت بنا، پھر اس کے اوپر اناج اگتا ہے، اور جب اناج اگتا ہے آپ اسے پانی سے سینچتے ہیں اور ہوا میں اس اناج میں بالادگی پیدا ہوتی ہے، پھر سورج کی روشنی اس اناج کو پکاتی ہے، پھر چاند کی چاندنی سے اس اناج میں مٹھاس بھری جاتی ہے، یہاں تک کہ جب یہ اناج پک کر میٹھا ہو کر تیار ہو جاتا ہے۔ جیسے ابھی گندم کا موسم ہے تو آپ تھریشنگ کریں گے، گندم کو بھوسے سے الگ کریں گے، اور ایسا نہیں ہے کہ جب گندم بھوسے سے الگ ہو جائے تو آپ چمچ سے گندم کھانا شروع کر دیں، نہ، اب آپ اسے چکی میں لے جا کر پیسیں گے، آٹا بنائیں گے، اور آٹا بننے کے بعد ایسے نہیں کہ آپ اسے پھانکنا شروع کر دیں، نہ، آپ کے گھر کی خواتین وہ اس آٹے میں پانی ڈالے گی، نرم کریں گی، گوندیں گی، پھر آگ روشن کریں گی، اس پر توا رکھیں گی یا تندور میں اس آٹے کا پیڑا بنائیں گی، روٹی بنانے کے بعد تندور کے ساتھ لگا دیں گی یا توے پہ پر رکھیں گی، اور جب یہ پک جائے گی، روٹی تیار ہو جائے گی اور آپ کے سامنے دسترخوان پر آئے تو پروردگار میں رکھنا کہ یہ لقمہ پاک ہے یا ناپاک ہے، حلال ہے یا حرام ہے۔ ایسا نہ ہو اے انسان تو لقمہ حرام کھا کے اپنی نسلوں کو تباہ کر لے، اپنی عبادتوں کو تباہ کر لے، اپنی روح کو نابود کر لے اور کمال کا سفر وہیں پر رک جائے اور تو پستیوں کی طرف جانا شروع کر دے۔ اس حقیقت کو ختمی مرتبت نے سمجھایا، اولیاء خدا نے سمجھایا، یہاں تک کہ وجود مبارک ختمی مرتبت جب مکہ سے مدینہ تشریف لے کے گئے تو اہل مدینہ کے انصار میں ہر روز دن کا ان کا انداز تھا، پہلا سال مسلسل پیغمبر گرامی اسلام انصار میں سے ہر روز کسی نہ کسی مدینے کے افراد میں سے کسی نہ کسی کے مہمان بنتے تھے، اور ایک دن پیغمبر گرامی اسلام اپنے جوان صحابی انصار میں سے جناب زید بن حسام کے مہمان بنے۔
پیغمبر دن کا کھانا کھانے کے لیے جناب زید بن حسام کے گھر تشریف لے گئے، اور جب دسترخوان سج گیا تو جناب زید بن حسام نے پیغمبر کے آنے کی خوشی میں اپنے گھر میں گوسفند تھا، جسے بکرا آپ کہہ لیجئے، اسے ذبح کروا کر پھر انگاروں پر اس کے گوشت کو بھونا تیار کیا، اور جب وہ اچھی طرح سے آمادہ ہوا تیار ہوا تو پھر اس کے سجا سنوار کے پیغمبر کے سامنے دسترخوان پر رکھا، اور جب پیغمبر بیٹھے مولا متقیان علی ابن ابی طالب کے ہمراہ زید بن حسام کے گھر گئے۔ زید بن حسام نے کہا یا رسول اللہ بسم اللہ کیجئے۔ ختمی مرتبہ اس سے پہلے کہ اس گوشت کی طرف ہاتھ بڑھاتے ایک مرتبہ زید بن حسام سے سوال کیا، اے زید بتاؤ اس جانور کو، اس گوسفند کو کس نے ذبح کیا؟ در حالی کہ سوال یہ بنتا تھا پیغمبر یہ پوچھتے کہ کیا یہ تمہارا ہے یا کسی اور کا ہے، غصبی ہے یا مباح ہے، لیکن پیغمبر نے یہ نہیں پوچھا اس لیے کہ گھر صحابی کا ہے، اور ممکن نہیں کہ کوئی صحابی کسی کا غصبی مال اٹھا کر ذبح کر کے کھلا دے۔ جو کسی کا مال غصب کر لے وہ صحابی نہیں ہوتا، اور صحابی جو ہوتا ہے وہ کسی کا مال زندگی میں غصب نہیں کرتا۔ غاصب الگ ہوتا ہے، صحابی الگ ہوتا ہے۔ اس لیے ختمی مرتبہ نہیں، سرے سے یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ پیغمبر اکرام اسلام کا صحابی غصب کرے، کسی اور کا مال اٹھا کر اسے ذبح کر کے پیغمبر کے سامنے رکھے۔ اس لیے پیغمبر نے یہ نہیں پوچھا، یہ پوچھا کہ بتا اس کو ذبح کس نے کیا۔ جیسے ہی پیغمبر نے پوچھا بتاؤ اسے کس نے ذبح کیا، تو اس نے ایک مرتبہ کپ کپی تاری ہوئی، زید بن حسام پریشان سے ہو گئے اور کہا یا رسول اللہ میں جانتا ہوں جانور کو کیسے ذبح کیا جاتا ہے، لیکن چونکہ میں نرم دل ہوں اس لیے مجھے خود ذبح کرنے کی ہمت نہیں پڑتی، اور میں اپنے ایک ہمسائے کے پاس گوسفند کو لے گیا، اس نے ذبح کیا۔ ختمی مرتبہ نے پوچھا بتاؤ تمہارا وہ ہمسایہ مسلمان تھا یا غیر مسلم تھا؟ کہ یا رسول اللہ میرا ہمسایہ اہل کتاب تھا۔ ختمی مرتبہ نے سورہ مبارکہ انعام کی آیت نمبر 145 تلاوت کرتے اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ اللہ نے مسلمان پر غیر مسلم کے ذبیحہ کو ناجائز قرار دیا ہے، حلال قرار نہیں دیا، حرام قرار دیا ہے۔ یہ کہتے اٹھ کے چلے گئے ختمی مرتبہ اور کھانا نہیں کھایا، در حالی کہ گھر صحابی کا ہے، دسترخوان صحابی کا ہے، گوسفند صحابی کا ہے، پکانے والے صحابی کے گھر والے ہیں، اس کے باوجود ختمی مرتبہ بھوکے اٹھ کے چلے گئے اور لقمہ نہیں اٹھایا۔ تو پھر سوچئے گا کہ کتنا پاک طاہر اور طیب دسترخوان ہے ابو طالب عمران کا کہ پیغمبر گرامی اسلام مسلسل 10 سال اس دسترخوان سے لقمے اٹھا کر تناول کرتے رہے۔ اساس لقمہ ہے، لقمہ انسان کی زندگی کی بنیاد رکھتا ہے۔ اسی لیے اقبال نے فرمایا اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ او اے طائر لاہوتی یعنی اے لاہوت ملکوت جبروت ہاہوت ناسوت کی سمت پرواز کرنے والے انسان، اس رزق سے موت اچھی ہے کہ جس رزق کی وجہ سے تمہاری پرواز رک جائے، کمال کا یہ سفر رک جائے اور تو پستیوں کی طرف گرنا شروع ہو جائے۔ اولیاء خدا نے ان حقیقتوں کو سمجھایا۔ بہلول جسے دنیا دیوانہ کہتی ہے لیکن امام موسیٰ کاظم کے عظیم شاگرد تھے، فقیہ تھے، مجتہد تھے، عارف تھے، صاحب اسرار تھے۔ ایک مرتبہ قبرستان کے گوشے میں بیٹھے ہیں جناب بہلول دانا، اور سامنے سے جنید بغدادی اپنے 10 شاگردوں کے ساتھ گزر رہے تھے۔ جیسی جناب بہلول کی نگاہ پڑی جنید بغدادی پر، ایک مرتبہ آواز بلند کی جنید سنو ادھر آؤ۔ کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ میں اپنے شاگردوں کے ہمراہ جا رہا ہوں۔ کہا کیا کرو گے؟ کہا میں نے درس دوں گا، ان کو آداب زندگی سکھاؤں گا، زندگی کی حقیقتیں بتاؤں گا، انہیں آداب حیات تعلیم دوں گا۔ جب یہ کہا جنید بغدادی نے تو تعجب سے پوچھا بہلول عاقل نے، کہا انہیں تو زندگی کی حقیقتیں بتانے چلے ہو، زندگی کے آداب سکھانے چلے ہو، کیا خود کو بھی آتے ہیں یا دوسروں کو سکھا رہے ہو؟ کہ اے بہلول یہ کیسے ممکن ہے کہ اگر مجھے خود کو نہ معلوم ہو تو میں دوسروں کو کس طرح سے سکھا سکتا ہوں؟ تو جناب بہلول نے کہا اے جنید بغدادی اگر تو جانتا ہے زندگی کے آداب کو تو مجھے بھی بتاؤ، میں بھی سنوں، مجھے بھی پتا چلے تمہیں زندگی کے آداب آتے ہیں یا نہیں آتے۔ کہ بہلول پوچھے کیا بتاؤں، کس چیز کے آداب بتاؤں؟ کہ تم مجھے صرف کھانا کھانے کے آداب بتا دو، مجھے یقین ہو جائے گا۔ جیسی بہلول نے کہا تو مجھے کھانا کھانے کے آداب بتا۔ اب جنید بغدادی نے اپنے شاگردوں کے سامنے بیان کرنا شروع کیا۔ سب سے پہلے ہاتھ دھونے چاہیے، اس کے بعد جب دسترخوان پر بیٹھیں تو بسم
اللہ پڑھنی چاہیے، اور پھر اپنے سامنے سے کھانا کھانا چاہیے، کھانا کھاتے ہوئے دوسروں کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، چھوٹے لقمے بنا کے کھانے چاہیے اور لقموں کو خوب چبا کے کھانا چاہیے، اور بھوک کچھ باقی ہو تو کھانے سے ہاتھ کھینچ لینا چاہیے، اور کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھونے چاہیے، لیکن کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئیں تو انہیں خشک نہیں کرنا چاہیے، اور کھانے کے بعد ہاتھ دھوئیں تو انہیں خشک کر لینا چاہیے، اور کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، الحمدللہ۔ اور بتاؤ کہنا بس میرے علم میں یہی ہے کہ مجھے تعجب ہوتا ہے تو دنیا کو، دوسروں کو، اپنے شاگردوں کو زندگی کی حقیقتیں بیان کرنے کے لیے چلا ہے، زندگی کے آداب سکھانے کے لیے چلا ہے، اور تو خود اتنا تو ہی دست ہے، تو ہی دامن ہے، اتنا بیچارہ ہے، اتنا کم علم ہے کہ تجھے آتے مجھ میں یہ ساری ذیلی باتیں ہیں، ضمنی باتیں ہیں، فرعی باتیں ہیں، تم نے کھانے کے اصلی ادب کو فراموش کر دیا۔ جب اس ادب کو نظر انداز کرو گے پھر یہ آداب تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گے۔ یہ کہ ہاتھ دھو کے کھائیں، ہاتھ دھوئے بغیر کھائیں، بسم اللہ پڑھ کے کھائیں، بسم اللہ پڑھے بغیر کھائیں، جب نے کہا اے شیخ بہلول بتائیں وہ اصلی ادب کون سا ہے، اور یہ فرعی ادب ہے تو وہ اصلی ادب کون سا ہے؟ کہ وہ اصلی ادب یہ ہے، اس سے پہلے کہ ہاتھ دھونے کی فکر کرے، اس سے پہلے کہ بسم اللہ پڑھنے کی فکر کرے، پہلے یہ دیکھے کہ یہ لقمہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ پاک ہے یا ناپاک ہے، غصبی ہے یا مباح ہے۔ ایک لقمہ حرام، ایک لقمہ ناپاک، ایک غصبی لقمہ اٹھائے اور 1000 مرتبہ بسم اللہ پڑھ کے کھائے، یہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا، تمہاری روح کو نابود کر دے گا۔ اگر لقمہ حرام تو 100 مرتبہ بسم اللہ پڑھے، 100 مرتبہ ہاتھ دھوئے، جتنا جی چاہے چبا کے کھائے، نہ اصلی ادب یہ ہے۔ لقمہ حلال انسان کی زندگی کو بدل دیتا ہے، جس طرح سے لقمہ حرام انسان کی زندگی کو بدل دیتا ہے۔ کیا اثر ہے انسان کے لقمے کا؟ جس طرح سے خود ہارون الرشید ہے، ایک مرتبہ یہ ہارون الرشید، اس نے بہت بڑی شخصیت سے متعلق اپنے وزیر فضل بن ربیع سے کہا کہ ابو یوسف میری بات نہیں مانتا، میں 3 سال سے کہہ رہا ہوں کہ تم چیف جسٹس کا عہدہ قبول کر لو، قاضی القضات کا عہدہ قبول کرو، بہت لائق ہے، بہت عالم ہے، بہت علمی اعتبار سے مضبوط شخصیت رکھتا ہے، اگر یہ چیف جسٹس بن جائے بڑے مہارت سے فیصلے کرے گا، اور میری دوسری خواہش یہ ہے کہ یہ میرے بچوں کو پڑھائے، امین کو، مامون کو، قاسم کو، معتصم کو، دوسری بچوں کو پڑھائے، لیکن یہ کسی طرح سے میری بات مان نہیں رہا۔ ایک مرتبہ فضل ابن ربیع نے کہا یہ کون سی مشکل بات ہے، مجھے بتاؤ میں تمہارا یہ کام کر دیتا ہوں۔ کہ کیسے ممکن ہے، میں 3 سال سے کہے جا رہا ہوں، اس کے باوجود اس نے میری نہیں مانی، تمہاری کیسے مانے گا؟ کہ مجھے 1 رات کی مہلت دے دیجئے۔ فضل ابن ربیع گیا قاضی ابو یوسف کے پاس اور جا کر خواہش کی، کہا کہ ہماری خواہش ہے کہ آپ 1 مرتبہ ہمارے دارالامارہ میں تشریف لائیں، خلیفہ کے بیت الشرف میں آئیں، جہاں پر خواص موجود ہوں گے، گورنر موجود ہوں گے، امراء موجود ہوں گے، سردار موجود ہوں گے۔ ہماری بس آپ سے صرف ایک خواہش ہے کہ اب آ کر ایک کھانا ہمارے ساتھ تناول کر لیں، اور اس کے بعد ہمیں تھوڑی سی نصیحت کر دیں، ہمارے ملک میں خیر و برکت بڑھ جائے گی، ہماری ہدایت ہو جائے گی، ہماری اصلاح ہو جائے گی۔ اس کی چکنی چپڑی باتوں میں قاضی ابو یوسف آئے اور شام کے وقت پہنچے ہارون الرشید کے محل میں، دسترخوان لگا، کھانا کھایا، اور یہ کھانا کھانے کے بعد ساری رات قاضی ابو یوسف یہ سوچتا رہا کہ بالآخر مجھے ہارون الرشید قاضی القضات کے عہدے کی دعوت دے رہا ہے کہ میں چیف جسٹس بن جاؤں، تو اس میں کیا خرابی ہے؟ اگر میں چیف جسٹس بن جاؤں، میں عدالت کے مطابق فیصلے کروں گا، لوگوں کو انصاف دوں گا، اور اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں امین اور مامون اور اس کے دوسرے بچوں کو پڑھاؤں تو اس میں کیا حرج ہے؟ اگر میں نے پڑھوں گا یہ مستقبل میں اچھے خلیفہ ثابت ہوں گے عوام کے لیے۔ وہ باتیں جو 3 سالوں سے ہارون الرشید مطالبہ کر رہا تھا اور یہ انکار کر رہا تھا، ایک ہی رات کھانا کھانے کے بعد دونوں باتوں کو قبول کیا، اور صبح سے خود جا کر ہارون اور فضل بن ربیع سے کہا کہ مجھے تمہاری دونوں باتیں قبول ہیں، چیف جسٹس کا عہدہ بھی قبول کروں گا، تمہارے بچوں کو پڑھاؤں گا۔ جب یہ سنا تو ایک مرتبہ یہ جو مسلمین کا مال تو نے غصب کیا بیت المال سے، جب یہ مال حرام اس کے شکم میں اترا تو ایسا اثر ظاہر ہوا کہ وہ جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ بدل ہی جاتے ہیں غلامی میں قوموں کے ضمیر۔ یہ ابو یوسف ہے، عالم ہے، لیکن ایک لقمے نے اس کو آسمان سے زمین پر۔ ہارون الرشید کا بیٹا جس کا نام قاسم ہے، ایک مرتبہ یحییٰ برمکی نے کہا ہارون الرشید سے، کہا ہارون الرشید
تمہارے بیٹے نے قاسم نے تمہاری ناک کٹوا دی، نہ وہ شاہی لباس زادوں کی طرح سے رہتا ہے، کھانا کھا رہے، سب تمہارے بارے میں چیمے گویاں کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں کہ باپ 3 بر اعظموں سے زیادہ ملکوں پر حکومت کر رہا ہے، اور بیٹا اپنے باپ کو چھوڑ کر مسجد میں اس نے ڈیرا لگا لیا۔ اس طرح سے تمہاری توہین ہے، شروع کر دیا عام لوگوں کی طرح سے، تو مسجد میں بیٹھ کر نمازیں پڑھتا رہتا ہے، عبادت میں غرق رہتا ہے، اور تو نے شاہی لباس اتار دیا۔ آخر کیا وجہ ہے؟ میں سمجھ سکتا ہوں، چونکہ تمہارا باپ ہوں، چونکہ میں نے باقی بیٹوں کو اپنا ولی عہد بنایا اور مختلف خطوں میں انہیں گورنر قرار دیا، اور چونکہ میں نے تمہیں کوئی عہدہ یا منصب نہیں دیا، اس لیے تم احتجاجاً مجھ سے انتقام لینے کے لیے یہ حرکت کر رہے ہو۔ لیکن پریشان نہ ہو اور مجھے لوگوں کے درمیان رسوا نہ کرو۔ کاغذ قلم منگوایا، اور ہارون الرشید نے اس وقت مصر کی حکومت کا حکم نامہ تحریر کیا اور اس کی طرف پھینکا کہ قاسم یہ اٹھاؤ، لے جاؤ، جا کے مصر کی حکومت کرو، جتنی کنیزیں چاہے خرید لو، جتنی خواتین سے شادی کرنا چاہو کر لو، نہ میں تمہیں وہاں کے اموال سے متعلق کچھ پوچھوں گا، وہاں کا آنے والا خراج، ٹیکس اور مال، بیت المال جس طرح سے جی چاہے گزارو، جیسے گھوڑے خریدنا چاہو، جس عیش و آرام سے رہنا چاہو، جیسے محلات اپنے لیے تعمیر کرو، مصر تمہارا ہے۔ جیسی قاسم نے ہارون الرشید کی یہ بات سنی، وہ حکم نامہ جو اپنے ہاتھ میں اٹھا کے پڑھ رہا تھا اسے زمین پر رکھا، اور زمین پر رکھنے کے بعد قاسم نے کہا، اے باپ ہارون الرشید، شاید آپ کو معلوم نہیں کہ میں علی ابن ابی طالب کی اقتداء کرتا ہوں، اور اب میں علی کی محبوں میں اور علی کے پیروکاروں میں داخل ہو چکا ہوں، اس لیے میں اس طاغوتی اور باطل حکومت کا حصہ کبھی نہیں بن سکتا۔ اس کو حکم نامے کو وہیں پر رکھا اور محل سے باہر چلا گیا، اور اب قاسم کو یہ خدشہ لاحق ہوا کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ زبردستی میرا باپ مجھے واپس بلوا لے اور اپنے ساتھ شامل کرنا چاہے۔ راتوں رات بغداد سے بصرہ کا سفر کیا، اور بصرہ میں آ کر قاسم نے مزدوری کرنا شروع کر دی، عام افراد کی طرح سے مزدوری کرتا رہا، یہاں تک کہ 3 سال گزرنے کے بعد جب قاسم بیمار پڑا اور اب اس کو لگنے لگا کہ مر جائے گا، تو اس کا ایک دوست تھا جس کا نام تھا عبداللہ بصری، شہید مرتضیٰ مطہری نے اس واقعے کو تحریر کیا۔ جب بیمار ہوا اور جان کنی کی کیفیت میں آیا اور اسے لگنے لگا کہ اب اس کی موت ہو جائے گی، تو اس نے 3 وصیتیں کی عبداللہ بصری کو، اپنے قریبی دوست کو۔ سب سے پہلے کا، سنو عبداللہ بصری، یہ جو میرا لباس ہے اور اس کے علاوہ 3 لباس اور ہیں، میرے مر جانے کے بعد یہ میرے 4 لباس کسی ایسے انسان کو دینا جو اللہ کی بندگی میں زندگی گزار رہا ہو، جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، تم اسے یہ لباس پہنچا دینا، تاکہ وہ جب یہ لباس پہن کر اللہ کی بندگی کرے گا، میں بھی اس کے اجر میں شامل ہو جاؤں گا اور اس کے اجر میں شریک ہو جاؤں گا۔ اور دوسرا، میرے پاس یہ صحیفہ ہے قرآن، جس کی میں دن اور رات میں تلاوت کیا کرتا ہوں جب مجھے موقع ملتا ہے، یہ کسی ایسے فرد کو دینا جسے قرآن سے محبت ہو اور جو قرآن سے تعلق رکھتا ہے، اور ایسے نہ ہو کہ قرآن کو بند کر کے رکھ دے، وہ دائماً ہر روز قرآن کی تلاوت کرتا ہو، ایسے فرد تک پہنچا دینا، یہ میری امانت ہے۔ اور اس کے بعد جیب سے ایک انگوٹھی نکالی قاسم نے اور کہا، اے عبداللہ بصری، یہ انگوٹھی کسی زمانے میں میرے باپ ہارون الرشید نے مجھے دی تھی، اور اسے میں نے کبھی نہیں پہنا۔ جب سے علی کی محبت میرے دل میں آئی، اور جب سے میں نے علی ابن ابی طالب کی پیروی شروع کر دی، اور جب سے مجھے امام موسیٰ کاظم کی صحبت کا شرف حاصل ہوا، میں نے اس انگوٹھی کو کبھی نہیں پہنا، اس لیے کہ بیت المال سے، مسلمانوں کے اموال سے اس کو بنایا گیا اور اس میں حرام کی آمیزش ہے، اور چونکہ مال مشکوک ہے اس لیے میں نے نہیں پہنی کبھی۔ جب میں مر جاؤں تو اس انگوٹھی کو میرے باپ ہارون رشید تک پہنچا دینا اور بتانا کہ آپ کے بیٹے قاسم نے دی۔ اور ابھی قاسم عبداللہ بصری کو یہ وصیتیں کر رہا تھا کہ اسی اثنا میں ایک لمحے کے لیے قاسم کی آنکھیں ایک نقطے پر رکیں اور کہا، اے عبداللہ بصری، اب ہٹ جاؤ، اب وہی ہستی میرے قریب تشریف لے کے آ رہی ہے کہ جس کا قاسم بڑی دیر سے انتظار کر رہا تھا، جو علی ابن ابی طالب نے۔
وہ اصول جو مولا متقیان علی ابن ابی طالب نے اپنے صحابی حارث ہمدان کو ارشاد فرمایا، یا حارث ہمدان من یمت یرانی، اے حارث ہمدان جو بھی مرے گا، جب بھی مرے گا، جہاں بھی مرے گا، وہ میری زیارت ضرور کرے گا۔ اور پھر فرمایا موتو قبل ان تموتو، مر جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں موت آئے۔ یہ عظیم جملہ ہے حضرت کا جو توضیح طلب ہے اور تفسیر طلب ہے۔ بس میرے عزیزو، لقمہ حلال نسلوں کو سنوار دیتا ہے۔ جب انسان لقمہ حرام کھاتا ہے تو مولا متقیان فرماتے ہیں جب انسان لقمہ حرام کھاتا ہے تو اسے عبادت کی توفیق نہیں ہوتی، نماز سے محروم ہو جاتا ہے، اور اگر نماز میں کھڑا ہو جائے تو پھر وسوسے اور مختلف قسم کے خیالات آتے ہیں، اور کبھی حرام خور کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ اور جو 8 عوامل مولا متقیان نے بیان کی کہ جن 8 وجوہات کی بنا پر انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی، ان میں سے پہلی چیز لقمہ حرام ہے۔ جس شکم میں لقمہ حرام چلا جائے، پروردگار اس زبان سے یہاں تک کہ مولا متقیان فرماتے ہیں کہ جو فرد حرام خور ہے، اس کی اولاد بھی اس کی نافرما بردار ہو جاتی ہے، اس کی زوجہ بھی اس کی نافرما بردار ہو جاتی ہے، اس کے گھر کے پالتو جانور تک اس کی بات کو اہمیت نہیں دیتے۔ لیکن اگر یہ لقمہ حلال صرف لقمہ پہلا مرحلہ انسان پاکی اختیار کرے، اور پاکی کا آغاز جس طرح سے ماہ مبارک رمضان کا آغاز ہے۔ کیوں یہ باتیں کر رہا ہوں آپ کے سامنے؟ اس لیے کہ عظیم دسترخوان الہی آپ کے سامنے، نعمتوں بھرا دسترخوان بچھایا جانے لگا، خدا کا گزر جائے۔ جیسے پہلے ہم نے شبہ قدر گزاری، رسمی طور پر سر پہ قرآن رکھا، راتوں کو جاگے، سحریاں کی، افطاریاں کی، تلاوت بھی کرتے رہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ تہجد کے باوجود، نماز شب کے باوجود وہیں کھڑا ہے؟ زیارت 40 کے لیے کربلا چاہتا ہے، جیسے پہلے کیفیت تھی، پلٹ کے آتا ہے، پھر وہاں کھڑا ہے۔ کیوں کوئی تبدیلی ظاہر نہیں ہوتی؟ کیوں انسان میں فرق نہیں آتا؟ کیوں اس کی دعائیں مستجاب نہیں ہوتی؟ کیوں وہ مرحلہ کمال کی طرف اس کا سفر بڑھتا نہیں ہے؟ کیوں اسے قرب پروردگار حاصل نہیں ہوتا؟ میرے عزیزوں، یہ بات آن دی ریکارڈ ہے جو عرض کرنے لگا ہوں۔ آیت اللہ حسن زادہ عاملی کہ پچھلے سال ان کا انتقال ہوا۔ یہ عظیم مفسر، علوم قدیم و جدید اور علوم غریبہ پر مہارت رکھنے والے، دنیا کی کئی زبانوں سے آشنا آیت اللہ حسن زادہ عاملی، یہ بات آن دی ریکارڈ ہے۔ قوم میں ان کے ہمسائے میں ایک جوان بچہ تھا، تقریباً 13-14 سال کا، بات نہیں تھی، بس یہ ایک بچہ تھا، اور کار حادثے میں اس بچے کی وفات ہو گئی۔ اور اب جب اس کا جنازہ اٹھنے لگا، یہ آن دی ریکارڈ ہے، قوم میں آیت اللہ حسن زادہ عاملی کے ہمسائے میں جب اس بچے کا جنازہ اٹھنے لگا تو ماں، جس کے شوہر کی پہلے وفات ہو چکی تھی جنگ میں، اور اب یہ اکلوتا بچہ تھا، تو اس کی موت سے اس کی کیفیت ایک عجیب غشی کی حالت طاری ہو رہی تھی، بار بار بے ہوش ہو رہی تھی، اور دیکھنے والے یہ محسوس کر رہے تھے کہ کہیں اپنے حواس نہ کھو دے۔ جیسی آیت اللہ حسن زادہ عاملی آئے، چونکہ ہمسایہ تھے، تشییع جنازہ میں شرکت کے لیے، اور ایک مرتبہ نگاہ پڑی اس بچے کی ماں پر، اور دیکھا بار بار بے ہوش ہو رہی ہے، غش کھا رہی ہے۔ اس کی کیفیت کو دیکھ کر اس عبد خدا نے، عبد صالح نے، آیت اللہ حسن زادہ عاملی نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اس جنازے کو زمین پر رکھو، زمین پر رکھو۔ اور جب جنازہ زمین پر رکھا گیا، آگے بڑھے اور اس بچے کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر سورہ فاتحہ کی تلاوت کی، وہ فاتحہ جو ہم ہر روز پڑھتے ہیں۔ لیکن جب اس عارف نامدار نے، اس انسان باعمل نے، عبد صالح نے، عبد خدا نے جب اس بچے کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر سورہ فاتحہ پڑھی اور کچھ ذکر کیا، تو یہ بات آن دی ریکارڈ ہے، کچھ لمحوں کے بعد وہی بچہ اٹھ کر بیٹھ کے اور باتیں کرنے لگ گئے۔ جتنے بھی حاضرین تھے، شرکاء تھے، سب حیران ہوئے۔ اس محفل میں آیت اللہ حسن زادہ عاملی کی شاگرد بھی موجود تھے۔ آگے بڑھے، کہا استاد جی کیسے ہو گیا؟ آپ نے کون سا ذکر کیا؟ تو انہوں نے ایک بات کی، کہا کہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا اور جب سے میں نے شعور کی دنیا میں قدم رکھا، میں نے اپنی ساری زندگی میں کبھی بھی اپنے مالک کو، اپنے اللہ کو نہ نہیں کہا۔
جو بھی حکم تھا خدا کا، جب مجھے پتا چلا میرا مالک خدا مجھ سے یہ چاہتا ہے، میں سر تسلیم خم ہو گیا، بے شک میرا نفس نہ مانتا ہوں۔ میں نے ساری زندگی کبھی بھی اپنے اللہ کو نہ نہیں کہا، اور آج جب پہلی مرتبہ اس طرح سے میں نے اس خاتون کی حالت کو دیکھ کر اپنے اللہ سے یوں مانگا تو پھر میرے اللہ نے بھی مجھ سے نہ نہیں کہا ہے۔ انسان اس منزل پر آ جاتا ہے جب انسان مطیع ہو جاتا ہے۔ مولا متقیان فرماتے ہیں جب انسان اللہ کی بندگی اختیار کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے اور لقمہ حلال کی نسبت احتیاط کرتا ہے تو اس کے گھر کے پالتو جانور بھی اس کے مطیع اور فرما بردار ہو جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، ماہ مبارک رمضان کا آغاز ہو رہا ہے، میرا وقت ختم ہوا، میں شرمندہ ہوں، لیکن چند باتیں اور عرض کروں تاکہ بات مکمل ہو جائے۔ اساس اور بنیاد، ایسا نہ ہو کہ یہ ماہ رمضان بھی پچھلے سالوں کی طرح سے گزر جائے۔ مجھے نہیں لگتا کہ روز روز آپ کی خدمت پہ حاضر ہونے کا شرف حاصل ہو، اب جبکہ طویل عرصے کے بعد آپ کی خدمت میں پہلی مرتبہ حاضر ہونے کا احباب مجھ سے خواہش کرتے رہتے تھے لیکن میں نہیں آ پائے، تو اب جب کہ حاضر ہوں میں چاہتا ہوں کہ صرف آج کی نشست ہو پھر کل کا دن، تو یہ چند ایک باتیں میں اور آپ نے وقت سے تجاوز کرتے 5-7 منٹ اضافی لے۔ سب سے پہلا کام، آپ نے شاید اپنے علاقے میں کبھی دیکھا ہو، ٹیوب ویل سے بھی پانی نکالتے ہیں، آپ موٹر لگاتے ہیں، اور پہلے تو ایک اور بھی ہوتا تھا، ایک رہٹ کا سلسلہ ہوتا تھا، بڑے بڑے کنویں ہوتے تھے اور ان کے گرد بیل چکر لگاتا تھا اور وہ چلتا رہتا تو پانی نکلتا رہتا تھا، سبزیوں کو پھلوں کو جاتا رہتا تھا، اور اس کا مالک جو کسان ہوتا تھا اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دیتا تھا اور وہ چلتا رہتا تھا، اور وہ یہ سمجھ رہا ہے، خیال کر رہا ہے کہ اس نے بہت سفر طے کر لیا، لیکن جب اس کی آنکھوں سے پٹی اتاری جاتی تو وہیں کھڑا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ انسان 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال عبادت کے باوجود وہی کھڑا ہے جہاں 70 سال پہلے ہوتا ہے، کمال کی طرف ایک قدم اٹھانے میں کامیاب نہیں ہوتا؟ کیا وجہ ہے؟ میں جوانوں کے لیے اور بچوں کے لیے اصول عرض کر کے جا رہا ہوں، نہیں معلوم زندگی اس شہر میں دوبارہ اس جیسے بامعرفت مومنین کی زیارت کا موقع اور شرف عطا کرے یا نہ کرے، اس لیے طالب علم ہونے کی حیثیت سے یہ ہدیہ عرض کر رہا ہوں۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ایک محفل میں شریک تھے، ایک شخص سے گفتگو کر رہے تھے، اور اس گفتگو کے دوران ایک جوان بیٹھا تھا، وہ کسی اور کی طرف بیٹھ کر باتیں کر رہا تھا، اور باتیں کرتے کرتے اس کی زبان سے نکلا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ مولا متقیان جس سے بات کر رہے تھے اپنی بات کو وہی چھوڑا اور اس جوان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا تمہاری ماں تمہاری میت پر بیٹھے، یعنی تمہیں مر جانا چاہیے۔ وہ جوان پریشان ہوا، کہ یا علی میں نے کوئی غیبت کی، کوئی دشنام ترازی کی ہے، کوئی رقیق یا نامناسب لفظ زبان سے ادا کیا، کسی پر تہمت نہیں لگائی، میں تو استغفار کر رہا ہوں۔ جیسے اس نے کہا میں تو استغفار کر رہا ہوں، علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا اتدری ما الاستغفار، تمہیں پتا ہے کہ یہ استغفار کیا ہے؟ میرے عزیزو جوانوں، آج یہ موتی لے جائیے، ان 4 گفتگوؤں کا حاصل اور نچوڑ لے جائیے اور اس اپنے لوہے دل پر اس بات کو نقش کریں، یہ حاصل ہے پچھلی 4 گفتگوؤں کا۔ اس سے پہلے کہ نماز پڑھیں، اس سے پہلے کہ روزہ رکھیں، اس سے پہلے کہ شب قدر کے لیے جاگیں، زیارات کے لیے جائیں، حج کے لیے جائیں، سب کاموں سے پہلے جو کام کرنا ہے، اگر یہ ایک کام کر لیا تو آپ لمحوں میں صدیوں کا سفر طے کر سکتے ہیں، اور اگر یہ کام نہ کیا تو پھر بیل کی طرح سے چکر لگاتے رہیں گے اور آپ سمجھتے رہیں گے کہ میں نے بڑی عبادت کر لی، قرآن پڑھ لی، اتنے قرآن ختم کر لیے، پھر قرآن ختم کر لیے، یہ کیا وہ کیا، لیکن انسان ایک قدم بھی خدا کی طرف نہیں اٹھا پاتا۔ کون سا کام ہے جو ہم نے ہر کام میں سب سے پہلے کرنا ہے؟ علی ابن ابی طالب فرما رہے ہیں اتدری ما الاستغفار، تجھے پتا ہے کہ استغفار کیا ہے؟ اب جوان متوجہ ہوا کہ علی کیا کہنا چاہتے ہیں، آنکھیں بھر آئیں، دست ادب جوڑ دیے، کہا نہیں یا امیر المومنین میں نہیں جانتا، آپ بتائیے۔ فرمایا سنو، یہ نہج البلاغہ میں جملے موجود ہیں، امام نے فرمایا استغفار 6 چیزوں کا نام ہے، پہلے 2 رکن جن سے توبہ بنتی ہے، اگر یہ 2 رکن موجود نہیں ہیں تو انسان استغفر اللہ کہہ کر اللہ سے مذاق کر رہا ہے۔ پہلے 2 رکن جن سے توبہ بنتی ہے،
اور دوسرے دو رکن جو توبہ کی قبولیت کی سند ہے، اگر یہ دو کام کر لیے تو پھر کسی ملا کے پاس، کسی عالم کے پاس، کسی مفتی کے پاس، کسی پیر کے پاس، کسی نجومی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے یا راضی نہیں ہے، اللہ نے میری توبہ قبول کی ہے یا قبول نہیں کی ہے۔ علی فرما رہے ہیں اگر یہ دو کام کر لیے تو یقین کر لو کہ اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے۔ اور پھر فرماتے امیر المومنین اگر آخری دو کام اور رکن تم نے انجام دیے تو اس کے بعد انسان عام لوگوں سے اٹھ کر اولیاء خدا کی صف میں شامل ہو جاتا ہے۔ پہلے دو کام جن سے توبہ بنتی ہے اور توبہ وجود میں آتی ہے، الندم، ندامت، یہ پہلا رکن ہے توبہ کا۔ اگر ندامت نہیں توبہ مذاق ہے۔ استغفار کی تسبیح بنا لینا اور استغفر اللہ پڑھتے رہنا یہ اللہ کے ساتھ بھی مذاق ہے، اپنے ساتھ بھی مذاق ہے۔ ندامت کس بات پر ندامت؟ اپنی زندگی پر ندامت، شرمندہ ہو اور کہے پروردگار میں نادم ہوں، میں نے اپنی عزت کو مجروح کیا، میں نے اپنی زندگی کو ضائع کیا، میں نے خود کو برباد کیا، مجھے زندگی ایسے نہیں گزارنی چاہیے تھی۔ یہ زندگی آپ کے مولوی آپ کو بتاتے ہیں کہ قبر میں جانے کے بعد سب سے پہلا سوال نماز سے متعلق ہوگا، نہ ایسا نہیں ہے۔ نماز سے متعلق تب پوچھیں گے فرشتے جب عبادات کی باری آئے گی۔ سب سے پہلا سوال انسان سے اس کی زندگی سے متعلق ہوگا۔ فرشتے پوچھیں گے بتاؤ تم نے اپنی زندگی کہاں گزاری تھی؟ اے جوانوں، یہ زندگی ایسی چیز نہیں ہے کہ چوکوں میں، چوراہوں میں، گلیوں میں کھڑے ہو کر موبائل سیل پر، فیس بک پر، سوشل میڈیا پر ضائع کر دو۔ میرے عزیزو، یہ ماہ رمضان کی آمد ہے، یہ قرآن جو کتاب منشور حیات ہے۔ میں دیکھتا ہوں جوان کبھی کبھی اتنے بےتاب ہوتے ہیں کہ مجلس کے دوران بھی سیل نکال کے دیکھنا شروع کرتے ہیں کہ مجھے کس نے میسج کیا۔ اگر دن میں 500 مرتبہ کوئی میسج آئے، 500 مرتبہ اٹھا کے دیکھتے ہیں اب کس نے میسج کیا۔ 1000 مرتبہ میسج آئے مسجد میں نماز میں جلدی جلدی نماز ختم کریں گے، اب کس کا میسج آیا؟ اے جوان، دن میں تجھے 1000 مرتبہ میسج کیا جائے تو 1000 مرتبہ موبائل سیل کو اٹھا کے دیکھتا ہے کس نے میسج کیا۔ دن میں 1 مرتبہ قرآن کو اٹھا کے دیکھ لیا کر تیرے اللہ نے تجھے کیا میسج بھیجا ہے۔ یا رسول یہ سب سے پہلا مرحلہ کہ زندگی کہاں گزاری ہے، کیسے وقت اپنا گزارا۔ سب سے پہلا سوال انسان سے اس کی زندگی سے متعلق ہوگا، ایک ایک پل کا حساب ہوگا۔ ہمارے پاس جتنی چیزیں وہ قیمتی ہیں لیکن زندگی اور وقت جی انمول ہے۔ پوری کائنات کی دولت خرچ کر دینے کے باوجود ایک لمحہ واپس لانے پر قادر نہیں ہے۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کپڑا لے کر درزی کے پاس گئے اور جب درزی نے کرتا تیار کیا اور جس دن مولا متقیان لینے کے لیے گئے تو درزی نے کہا یا امیر المومنین یہ کرتا ایک میں نے حجاب کا انتظام کر رکھا ہے، اگر آپ پہن کے دکھا دیں لمبا چھوٹا ہو تو میں اس کی اصلاح کر دوں۔ مولا متقیان نے اس درزی کے کہنے پر کرتا پہنا اور پہننے کے بعد جب درزی کے سامنے تشریف لائے تو یہ جو آستینیں تھیں اتنی لمبی تھی کہ انگلیوں تک آ رہی تھی۔ وہ پریشان ہوا خیاط اور کہا یا امیر المومنین زحمت کیجئے اور یہ قمیض مجھے پھر سے اتار دیجئے، تبدیل کر کے آ جائیے اور مجھے حوالے کریں تاکہ میں اسے کاٹ کر صحیح کر دوں۔ حضرت نے فرمایا اس کی ضرورت نہیں، کینچی دو۔ خود مولا متقیان نے کینچی لی اس سے اور آستینوں کو آگے لمبا کیا بڑھا کر اور اسی حالت میں وہ کپڑا کاٹ لیا اور جب کپڑا کاٹا تو اس کا شکریہ ادا کیا، شرمندہ نہیں ہونے دیا۔ کہ مجھے رومال کی ضرورت رہتی تھی اور اب تمہاری جو لمبی قمیض تم نے تیار کی تو مجھے 2 رومال بھی میسر آ گئے۔ اب جب جانے لگے مولا متقیان جب پلٹنے لگے تو اس درزی نے کہا کہ اس طرح سے جو پہلے میں نے آپ کی اس قمیض کے آگے خوبصورت سی دھاگے کے ساتھ کڑھائی کی تھی، اگر آپ مجھے پھر سے یہ قمیض عنایت کر دیں تو میں اسی طرح سے جو جہاں سے آپ نے کاٹا ہے اس کو پہلے کی طرح بنا دوں تاکہ یہ پہننے میں اچھی لگے، دیکھنے میں خوبصورت لگے۔ جیسی امیر المومنین نے درزی کی یہ بات سنی ایک مرتبہ آنکھوں میں اشک جاری ہو گئے۔ فرمایا اے درزی، علی کے پاس اتنی فرصت کہاں ہے کہ علی اسے ایک قمیض کی تزئین اور آرائش میں صرف کر دے۔
اے جوان، اگر علی کے پاس وقت نہیں ہے جو اس کائنات کی کامل ترین ذات ہے اور ہمیں مکمل کرنے کے لیے آئے، کامل بنانے کے لیے آئے، تو میرے اور آپ کے پاس یہ وقت کہاں سے آئے؟ سب سے پہلے مرحلے میں اگر کوئی توبہ کرنا چاہتے تو نادم ہو جاؤ، سب سے بڑی ندامت اپنی زندگی پر کہ مجھے ایسے زندگی نہیں گزارنی چاہیے تھی۔ اور دوسرا رکن عزم، ارادہ کر لے کہ اب تک جو میں نے گناہ کیے سو کیے، آج کے بعد دوبارہ گناہ نہیں کروں گا۔ جیسے فضیل ابن عیاض ایک ڈاکو تھے، اور آدھی رات کو جب کسی کے گھر پہ دیوار پہ چڑھے اندر چھلانگ لگانے کے لیے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، دیکھا صاحب خانہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اور اس آیت پر پہنچ چکا تھا، جائے نماز پر بیٹھ کر یہ آیت پڑھ رہا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ کیا ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ میرا بندہ میری طرف پلٹ آئے، واپس آ جائے؟ وہی دیوار پر بیٹھے بیٹھے فضیل ابن عیاض نے کہا کیوں نہیں، وہ وقت آ چکا ہے، اور پھر اندر چھلانگ نہیں لگائی، واپس گلی میں چھلانگ لگائی، اور دوستوں کے پاس آیا اور کہا یاد کرو آج تک ہم نے جتنے ڈاکے ڈالے ہیں، جس سے جتنا کچھ چھینا ہے، یاد کرو، ایک ایک کر کے سب کو واپس لوٹایا۔ رقم ختم ہو گئی اور افراد زیادہ رہ گئے، تو مزدوریاں کر کے لوگوں کی رقمیں ان تک واپس لوٹائیں۔ یہ فضیل ابن عیاض جن کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھ کر آج لوگ ہدایت حاصل کرتے۔ یہ ارادہ، یہ پہلے دو رکن ہیں، ایک ندامت، ایک ارادہ۔ ان دو ارکان اس سورہ کی، اس قسم کی باطن کی طرف جانا تھا۔ بس میرے عزیزوں، آئیے اس کریم ترین ذات کا واسطہ دیں، ندامت، انسان نادم ہو جائے۔ کچھ دیر پہلے تک حر ابن یزید الریاحی کہاں کھڑے تھے، لیکن جیسی نادم ہوئے اور پھر ایک عزم کیا، تو کیفیت جو لکھی ہے مقتل نگاروں نے کہ حر کوفے کے شجاع ترین سپہ سالار تھے، لیکن روز عاشور صبح کے وقت ایسی کپ کپی تاری تھی جیسے بیت کانپ رہا ہو۔ آپ کے قریب کھڑے ہوئے ساتھی نے کہا کہ اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ تم نے زندگی میں کون سا فرد سب سے بڑا شجاع دیکھا تو میں آپ کا نام لیتا، لیکن یہ 72 افراد سے ڈر گئے اور کانپ رہے ہو۔ لیکن نہ، حر کے وجود میں کپ کپی تاری تھی، ایک ندامت تھی۔ اور اس کے بعد حر نے ارادہ کیا اور آہستہ آہستہ خود کو لشکر سے الگ کرنا شروع کیا، تاکہ جب میں اپنے گھوڑے کو ایڑ لگاؤں تو کوئی روک نہ سکے۔ اتنا دور لے گئے، اب دیکھا کہ کوئی رکاوٹ نہیں بن سکے گا، گھوڑے کو ایڑ لگائی، اپنے غلام کو ساتھ لیا، بیٹے کو ساتھ لیا، پہنچے امام حسین کی بارگاہ میں، اور پہنچ کر ندامت سے اتنے شرمندہ تھے کہ بیٹے سے کہا میں اس قابل نہیں ہوں، میری آنکھوں پہ بھی پٹی باندھو، میرے ہاتھوں پہ بھی رسی باندھ کے مجھے اس حالت میں فرزند رسول کی بارگاہ میں پیش کرو۔ لیکن یہ حسین کی کریمی ہے، جیسی حر پہنچے ایک مرتبہ اپنے بیٹے جناب علی اکبر کو، قاسم کو روانہ کیا کہ جاؤ جا کے اپنے چچا کا استقبال کرو۔ جناب علی اکبر نے شرمندہ نہیں ہونے دیا، چچا کہہ کے خطاب کیا، جناب قاسم نے چچا کہہ کے خطاب کیا، اور جب اصحاب حسینی میں مختلف شور کی آواز اٹھی، مبارکباد کی آواز اٹھی، تو یہ آواز خیام تک پہنچی۔ ثانیہ زہرا نے فضہ کو بلایا، فضہ جاؤ، یہ کیسی آوازیں بلند ہو؟ فضہ پلٹ کے گئی، بتایا حر ابن یزید الریاحی آئے ہیں، معافی مانگ رہے۔ انہوں نے محمد کو بلایا اور فرمایا جاؤ اور جا کر جناب حر کو ماموں کہہ کے سلام کرو۔ جیسی انہوں محمد پہنچے ماموں کہہ کے، وہ کیفیت تھی، اتنا گریہ طاری ہو گیا۔ تو کہا کہ علی کی بیٹیاں اتنی غریب ہو گئیں کہ مجھ جیسے گنہگار پر اس انداز میں سلام کیا جا رہا ہے۔ دست ادب جوڑے امام حسین کے سامنے، کہا کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ امام حسین فرما دیں آپ قابل معافی نہیں ہو، یا فرما دیں میں نے آپ کو معاف کیا نہ۔ آپ مقتل کی کتابیں اٹھائیں، کیا جملے ہیں امام حسین کے۔ حسین ابن علی اللہ کی مشیت کے مظہر، حسین ابن علی اللہ کی رضا کے مظہر۔ جیسی حر نے کہا کیا مجھے معافی مل سکتی ہے، فرمایا حر جا، اللہ نے تجھے معاف کیا۔ اور انہوں محمد کہتے ہیں کہ میری ماں، ہماری ماں جناب زینب آپ کے لیے دعا کر رہی ہیں۔ حسین کی کریمی اور ثانیہ زہرا کی، بس وقت ختم ہوا اس لیے دو جملے عرض کروں۔
کتنی کریم سیدہ، چونکہ وقت دعا ہے. جب پہنچا اسیروں کا یہ قافلہ واپس مدینہ، تو اس سے پہلے کہ یہ کاروان مدینہ میں داخل ہو، ثانیہ زہرا نے بی بی کے پاس مال دنیا میں سے جو کچھ ہے اس پارچے کے اوپر رکھ دے. جس بی بی کے پاس زیور تھے، کوئی قیمتی چیز تھی، درہم و دینار تھے، سب نے رکھے. اور پوری گٹھڑی جب تیار ہو گئی، ثانیہ زہرا نے فرمایا سید سجاد یہ اموال کی گٹھڑی لے جائیں اور جا کر یزید ابن معاویہ کے سپاہیوں میں تقسیم کر دیں. اور جب تقسیم کیا تو یزید کے سپاہیوں نے پوچھا یہ کس وجہ سے ہمیں عنایت کی جا رہی ہے، یہ انعام ہمیں کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو جناب امام سجاد نے فرمایا اس لیے میری پھوپھی زینب فرما رہی ہیں چونکہ سارے رستے میں تم نے ہمارا خیال رکھا، جہاں ہم نے تمہیں رکنے کی خواہش کی تم رکے، ہمارے آرام کا خیال رکھا، ہماری عبادت کا خیال رکھا، ہماری ضروریات کا خیال رکھا، ہمارا احترام رکھا. تو ہم کسی کا صلہ ضائع نہیں کرتے، کسی کا اجر نہیں رکھتے، اس لیے ہماری طرف سے تمہارا صلہ ہے. ان کا ہمیں یزید نے ہمارا وظیفہ دے کے بھیجا تھا. ثانیہ زہرا نے فرمایا اگرچہ تمہیں اس نے تمہارا وظیفہ دے کے بھیجا، لیکن کوئی ہمارے ساتھ اگر اچھا برتاؤ کرتا ہے تو ہم اس کا اجر ضائع نہیں کرتے. میں نے روایت میں پڑھا ہے کہ یزید کے سپاہی ٹکرے مار کر اس طرح سے گریہ کر رہے تھے کہ ہم کتنے بد نصیب ہیں کہ ایسے کریم خاندان پر ظلم کیا جو بن مانگے عطا کرتے ہیں. میرے عزیزو، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی یہ شیر دل بیٹی، تمام ائمہ ممنون ہیں اس بی بی کے. حسین ابن علی ممنون ہے، امام زمانہ ممنون ہے. آیت اللہ مرشی نجفی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے آقا امام زمانہ خواب میں آئے اور مجھ سے فرمایا مرشی جاؤ فلاں گلی میں ایک شاعر رہتا ہے، فلاں گھر میں جا کر اسے میرا سلام پہنچاؤ اور اس سے کہو کہ رات جو اشعار تم نے لکھے ہیں امام زمانہ تمہارا شکریہ ادا کر رہے ہیں. اور مرشی جا کر میری طرف سے اس شاعر کی دستبوسی کرنا، اس کے ہاتھوں کا بوسہ لینا. آیت اللہ مرشی کہتے ہیں میں امام کے خواب کو سن کر چلا گیا، دق الباب کیا اور شاعر کو سلام پہنچایا، شکریہ ادا کیا. پلٹنے لگا، مجھے خیال آیا کہ وہ کون سے اشعار ہیں کہ جن اشعار کی بنیاد پر امام زمانہ اس شاعر کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. میں نے شاعر سے کہا اگر مناسب سمجھو تو وہ کلام اٹھا کے لے آؤ. اور جب شاعر وہ کلام اٹھا کے لایا تو اس کا پہلا شعر یہ تھا، سر نئی در نئی نوا می ماند اگر زینب نبود، کربلا در کربلا می ماند اگر زینب نبود، کربلا کربلا ہی میں رہ جاتی اگر زینب بنت علی نہ ہوتی. 1,24,000 انبیاء کی محنتوں کو بچایا حسین ابن علی نے. حسین ابن علی کی محنتوں کو کس نے بچایا؟ زینب بنت علی نے. کائنات کا ہر غیور انسان ممنون احسان ہے زینب بنت علی کا. لیکن کوئی بھی شریف انسان قیامت تک اس درد کو فراموش نہیں کر سکے گا کہ انبیاء کی محنتوں کو بچانے کے لیے، دین مصطفیٰ کو بچانے کے لیے علی کی شیر دل بیٹی کو ننگے سر یزید جیسے شرابی کے دربار میں. ایک مرتبہ علامہ حلی فرماتے ہیں کہ جب میں نے زیارت ناہیہ پڑھی، اور زیارت ناہیہ جو امام زمانہ کا نوحہ ہے، جب میں نے یہ زیارت کے الفاظ پڑھے، امام زمانہ فرماتے میں صبح اور شام خون کے آنسو بہاتا ہوں. جب میں نے یہ جملے پڑھے تو میں نے عمل کیا، اور جب عمل کیا تو مجھے امام کی زیارت نصیب ہوئی. اور جب امام کی زیارت ہوئی میں نے پوچھا مولا یہ آپ کے الفاظ ہیں کہ میں صبح اور شام خون کے آنسو بہاتا ہوں؟ امام نے فرمایا ہاں ہلی یہ میرے الفاظ ہیں. ہلی کہتے ہیں میں نے پوچھا اس لیے خون روتے آیا نا؟ پوچھا اس لیے کہ علی اکبر شہید ہو گئے؟ فرمایا نا. کہا اس لیے کہ دادا حسین شہید ہوئے؟ فرمایا نا. کہا پھر خون کے آنسو کیوں روتے ہیں؟ فرمایا ہلی آج اگر یہ سب موجود ہوتے یہ سارے خون کے آنسو بہاتے. ہلی کہتے میں نے سر امام کے قدموں پہ رکھا. امام نے فرمایا ہلی ہم آل محمد نے اس دن سے خون کے آنسو بہانا شروع کیے جس دن سے دادی زینب ننگے سر یزید جیسے شرابی کے دربار میں چلی گئی. کتنا مشکل مرحلہ ہے میرے عزیزو. ہم سنتے ہیں کہ امام سجاد خون کے آنسو بہاتے تھے، نہ ان سب نے گریہ کیا. 7ویں امام سے متعلق ملتا ہے
14 برس اس طرح سے سندی بن شائق کی قید میں رہے کہ کبھی سیدھے کھڑے نہیں ہو سکے. 14 سال رکوع کی حالت میں گزار دیے. اور امام حسین کے بعد جس امام کی شہادت سب سے زیادہ مظلومانہ ہے وہ امام موسیٰ کاظم ہے. کتنی مشکلوں سے قید گزاری، لیکن 14 سالوں میں کبھی اپنی مصیبت کو یاد نہیں کیا. جب بھی گریہ کیا یہی کہا، ہائے دادی زینب، ہائے آقا زادی سکینہ. ایک مرتبہ دوروغ زندان کہتا ہے مولا کیا وجہ ہے؟ 14 سال زندان میں ہو گئے، کبھی اپنی مصیبت پر نہیں روئے، ہمیشہ جب بھی گریہ کیا یہی کہا، ہائے دادی زینب. کہا داروغہ تو نے عدل سے کام نہیں لیا، تو نے انصاف سے کام نہیں لیا. داروغہ میرے ساتھ بہنیں موجود نہیں ہیں، میرے ساتھ بیٹیاں موجود نہیں ہیں، میرے ساتھ پھپھیاں موجود نہیں ہیں. علی کی بیٹیاں، محمد کی نواسیاں جب شام شہر میں پہنچی تو مغرب کی آذانیں ہو رہی تھی، اور جب یزید کے محل میں آئیں تو صبح کی آذانیں ہو رہی تھی. بس آخری جملہ عرض کروں میرے عزیزوں، کوئی شریف انسان قیامت تک یہ درد کبھی فراموش نہ کر سکے گا. آپ جانتے ہیں جب سیدہ زہرا کی شہادت ہوئی تو بی بی وقت آخر غسل و کفن کے بعد مولا متقیہ نے باری باری بچوں کو بلایا. سب سے پہلے امام حسن کو بلایا، بیٹا حسن آئیں، آ کر اپنی ماں کا آخری مرتبہ زیارت کر لیجیے. امام حسن آئے، پھر امام حسین کو بلایا. تفصیلی روایت ہے، بس ایک جملہ اور مجلس ختم کر رہا ہوں. اور سب سے آخر میں کسے بلایا؟ فضہ سے کہا جاؤ فضہ، جا کر زینب کبریٰ کو بلا کے لے. میری بیٹی زینب سے کہو آ کر اپنی آخری مرتبہ اپنی ماں فاطمہ زہرا کے چہرے کی زیارت کر لیں. سنیں گے ثانیہ زہرا نے کیا جواب دیا؟ فرمایا فضہ، ابھی جب میں ماں کی میت پر پہنچوں گی تو میں اپنے سر سے چادر ہٹا کر ماتم کروں گی، گریہ کروں گی، لیکن بابا کی موجودگی میں مجھے اپنی ماں کی میت پر جاتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے. اس لیے پہلے بابا کی خدمت میں عرض کریں کہ بابا جان آپ حجرے سے باہر تشریف لے جائیے. ارے جو بچی 6 سال کی عمر میں اپنے بابا کے سامنے آتے ہوئے شرم محسوس کر رہی ہے، اللہ جانے یزید جیسے شرابی کے دربار میں پروردگار بحق ثانی زہرا ہماری عبادت کو قبول فرما، ہماری عبادت کے لیے اجر عظیم قرار دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کو نعمت تقوی عطا فرما. جو مومن بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما، جو رحلت کر گئے انہیں جوار اہل بیت میں جگہ عطا فرما. اللہ میں اسلام کو سر بلند فرما، اللہ میں کفر کو سر نگوں فرما، امام زمانہ کے سپاہیوں کی حفاظت فرما، بالخصوص امام زمانہ کے وہ سپاہی جو شام میں ثانیہ زہرا کے حرم کے دفاع میں شب و روز مصروف رہتے ہیں، انہیں کامیابیاں عطا فرما، ان کے دشمنوں کو نابود فرما.